شاہ عارف دم گتا میرے پلے بھرے دے میں شاہ عارف دم گتا میرے پلے بھرے دے میں لجپانا دل لڑکیاں میرے تو غم پرے دے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاوے جنا دے پیر رس جاوے وجود جی مرے دے نیازی میں غم کادا میری نسبت غلاسانی نیازی میں غم کادا میری نسبت غلاسانی اسے دے رین جو بڑے اسے دے رین جو بڑے قسم رب بھی کرے دے میں لجپالا دلڑ لگیا میں لجپالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے دے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ایکنا بچا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا جتنے یہاں میرے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں یہ جملہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں کہ مرشد دیدار ہے باہو 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 مینو لکھ کروڑا ہزار تمام احباب بیٹھ جائے میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں میں تے پیر منامن چلیا شانا والے تیرا ہو میرے ہاتھ گری میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں میرا پیر
سچاتے میں جھوٹیاں میرا پیر سچاتے میں جھوٹیاں سنا والے میرا ہو میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ تھا میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ لا میرا پیر مرادا ونڈ لا شنا والے پیرا 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ ہماری الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے مرشد کریم شیخ المشائخ صوفی طارق احمد شاہ عارف عثمانی سہروردی چشتی قادری قلندری ابوالعلائی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے خوبصورت بیان سے انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ جب مرشد کریم بیان فرما رہے ہوں تو کوشش کیجئے کہ ساری کی ساری توجہ آپ کی میاں حضور کے بیان کی طرف ہو۔ یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی جو اللہ کے ولی بتاتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں شرح صدر سے حاصل ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق بھی بزرگوں کا یہ فیض جو ہے وہ سینہ بسینہ آگے چلتا ہے۔ میں احباب سے گزارش کروں گا تھوڑا اگر ہو سکے تو تھوڑا پیچھے ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تھوڑا پیچھے ہوں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ الحمدللہ قبلہ مفتی میر کبیر صاحب نے بڑا ہی خوبصورت اہتمام کیا ہے، اور مسجد ماشاءاللہ تینوں پورشن مسجد کے بھرپور ہیں۔ علی بٹ صاحب ہمارے میاں حضور کے اور قبلہ مفتی صاحب کے بھی خلیفہ بھی ہیں، اور مفتی صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی کل انشاءاللہ گجر خان میں ان کے ہاں یہ اہتمام ہے، آج یہاں پر بھی تشریف فرما ہے۔ قبلہ صاحبزادہ میاں حضور شارق احمد طارقی جہانگیری ابوالعلائی، آپ کی زیر نگرانی یہ سارا دورہ ہے۔ آپ کی محبتوں کا بھی اور شفقتوں کا بھی شکریہ۔ اور علامہ مفتی کامران صاحب کراچی سے اسپیشلی یہ ہمارے میاں حضور کے سینئر خلیفہ ہیں، اور آپ روحانی جواہر کو جو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے بہت بڑی ایفرٹ ہمارے مفتی صاحب کی اور میاں حضور کی نظر کرم بھی ان پر بہت ہے۔ آپ ایک نعرہ لگائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم میاں حضور کا بیان سماعت فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی محمد رسولہ الکریم و خاتم النبیین و بارک وسلم صلو علیہ۔ پہلے تھوڑا سا تعارف سلاسل کا کہ ہم جس سلاسل سے ہیں یا جس سے وابستہ ہیں، کیونکہ سلاسل کی نسبت ہی اصل نسبت ہوتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب بندہ بیعت ہوتا ہے تو اس کا نسب تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی نسبت سے میں کچھ تھوڑی سی عرض کروں آپ سے کہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلالیہ، جہانگیریہ، یہ ہمارے سلاسل ہیں۔ نسبتیں ہماری شاذلی بھی ہے، مداربی بھی ہے، اور بہت ساری نسبتیں ہیں اس کے علاوہ۔ یہ تو مختصراً ہے۔ بیسک سلسلہ جو ہے ہمارا وہ قادری، سہروردی، چشتی، قلندری ہے۔ تو بیسکلی سلسلہ ہمارا جو ہے وہ قادری، سہروردی، چشتی، قلندری ہے۔ اب قادری اور سہروردی اور چشتی سلاسل تو واضح ہیں، تقریباً لوگ اس کو جانتے ہیں ان تمام سلاسل کو، لیکن قلندریہ سلسلہ ایک ایسا ہے جس پہ کنفیوز ہیں، اور اکثریت ہماری جو ہے وہ اپنے آپ کو قلندری کہتے ہیں، مگر قلندری نسبت کیا ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بات ایک عام سی ہے کہ دنیا میں 2.5 قلندر ہوئے ہیں، جیسے کہ ایک بو علی شاہ قلندر، ایک لال شاہ عباس قلندر، اور آدھی قلندر رابعہ بصری۔ جبکہ یہ بات جو ہے لغو ہے، لغت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری جو ہیں وہ تبع تابعی ہیں، اور کوئی قلندر، کوئی بزرگ، کوئی ولی ان کے درجے تک نہیں پہنچتا، کیونکہ صحابی کے بعد تابعی، اور تابعی کے بعد تبع تابعی کا مرتبہ ہے، پھر اولیاء اللہ کا درجہ آتا ہے۔ تو جو اس بات سے کنفیوز ہیں کہ وہ آدھی قلندر ہیں تو اپنے ذہن سے نکال دیں یہ بات۔ یہ ایک اصلاحاً بات ہے۔ رابعہ بصری وہ بزرگ تھیں کہ ان کے وضو کا پانی پی کر لوگ قلندر ہو جاتے تھے۔ آپ اس مقام کی بزرگ تھیں۔ اب قادریہ سلسلہ بیسکلی کیا ہے؟ یہ منتہی حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کر ہوتا ہے، کیونکہ سلسلہ قلندریہ کی نسبت جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو بکر صدیق سے بھی نسبت تھی، اور حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ سے بھی۔ تو قلندری وہ ہیں جو صدیقی بھی ہیں اور علوی بھی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلیفہ تھے، ان کے بعد جو ان کے جانشین ہوئے وہ حضرت ابو سعید حبشی ہوئے، اور یہ قلندری سلسلے کے بانی ہیں۔
کہ کلندری سلسلہ یہاں سے چلا ہے۔ حضرت ابو سعید حبشی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت عبدالعزیز مکی کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، اور حضرت عبدالعزیز مکی کلندر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت شیخ عبداللہ علمدار کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ حضرت عبداللہ علمدار کلندر جو تھے حضرت پیر خضر رومی کے پیر و مرشد تھے، اور پیر خضر رومی جو تھے یہ ہند میں آئے، اور یہ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انڈیا آئے، ہندوستان میں وارد ہوئے۔ آپ کی عمر قریباً 250 سال بتائی جاتی ہے، اور آپ نے قریباً 100 سال سیاحت کی۔ تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہیں دہلی جائیں، آپ کا حصہ وہاں بھی ہے۔ تو آپ جب دہلی آئے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خرقہ و خلافت عطا فرمائی، اور آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خرقہ پہنایا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خضر رومی، آج سے ہندوستان میں سلسلہ کلندریہ چشتیہ تم سے چلے گا۔ تو آپ کے جو جانشین ہندوستان میں ہوئے ان کا نام تھا شیخ نجم الدین کلندر مالوی، یہ مالوہ میں تھے ہندوستان میں۔ ان سے سلسلہ کلندری چلا۔ حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں، اور حضرت لال شاہ باز کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر شیخ ابراہیم کربلائی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی سے ہی تربیت یافتہ ہیں، انہی کے فیض یافتہ ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کلندری سلسلہ جو ابو علی شاہ اور حضرت لال شاہ باز کلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ جا کے منتہی ہوتا ہے حضرت خواجہ بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور آپ کا منتہی ہوتا ہے ایک مولا کائنات اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کلندروں کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ مولا کائنات اور ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں اس کلندروں کے، ان پر ہی یہ سلسلہ جا کے منتہی ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک یہ وضاحت تھی کلندری سلسلے کی۔ لوگ کلندری سلسلے کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو صحیح نسبت ہے کلندری سلسلے کی وہ اس لیے وضاحت کے ساتھ ذرا سے بیان کرنی پڑی کہ لوگ اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ یہ صرف حضرت علی پر ہی جا کے ختم ہوتا ہے۔ اب دوسری بات کہ دوسری نسبتوں میں لال شاہ باز کلندر سہروردی ہیں اور ابو علی شاہ کلندر چشتی ہیں۔ سہروردی ایسے ہیں ابو علی شاہ، یہ لال شاہ باز کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان کو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت اور اجازت و نسبت تھی، تو اس طریقے سے یہ سہروردی ہیں۔ اور ابو علی شاہ کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت نظام الدین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ بدر الدین شیخ بدر الدین کے خلیفہ حضرت شیخ عاشق باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت تھی، وہ اس نسبت سے آپ چشتی ہیں، لیکن کلندری نسبت جو آپ کو ہے وہ حضرت نجم الدین کلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جس کی وجہ سے آپ کلندر ہیں۔ دوسری بات، نسبتوں کا بڑا ایک معاملہ ہے اور بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ایک واقعہ بیان کر کے بہت روتے تھے،
تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا واقعہ تھا جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی بیان کر کے روتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے پڑوس میں دہلی کے اندر ایک شخص رہتا تھا جو بڑا فاسق اور فاجر تھا. تو اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے اس کے جنازے میں نہیں جا گیا کہ وہ بہت فاسق اور فاجر تھا اور لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا. تو میں نے اس کے انتقال کے 3 دن کے بعد یہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بڑے اچھے کپڑوں میں سے اور وہ ایک تخت پہ بیٹھا. تو آپ نے اس کو دیکھا, آپ نے فرمایا, اس سے پوچھا کہ بھائی تو دنیا میں جو تیرے کام تھے وہ تو بہت فسق اور فجور والے تھے, یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ قطب الدین بختیار کاکی میں بخشا گیا ہوں, واقعی میں بہت فاسق اور فاجر تھا اور میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے معاف کیا جاتا. تو آپ نے فرمایا پھر ایسی کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم تھا مگر مجھے اب معلوم ہے. تو آپ نے فرمایا کیا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ جب فرشتے مجھے بارگاہ الہی میں لے گئے تم فرشتوں نے کہا کہ اے رب العزت اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے, اس نے ساری عمر فسق اور فجور میں گزاری ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم اس کو لے جا کہ دوزخ کی سزا دیں, عذاب دیں اس کو؟ تو حکم ہوا کہ نہیں, اس کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ نیکی اے ہمارے رب ہمیں بتا کہ وہ نیکی کیا ہے؟ تو کہا کہ اس نے ایک دفعہ میرے دوست معین الدین چشتی کا ہاتھ چوما تھا. اس ہاتھ چومنے کی نیکی سے میں نے اس کو بخش دیا کہ اس نے میرے دوست کی عزت کی تھی. آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں بہت رویا, اور دوسرے دن ہی آپ اس کی قبر پہ گئے, اس کی نماز غائبانہ پڑھی آپ نے. تو نسبتوں کو بڑا اثر ہوتا ہے کہ نسبت کیا ہے بزرگوں سے. اصل جو بھی چیز ہے وہ یقین کے ساتھ ہے. دیکھیں ہمارا ایمان بھی یقین کے بغیر کامل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سب سے پہلی جو شرط رکھتا ہے وہ یہی ہے, الف لام میم کے بعد کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ پہلے اس بات پر یقین کر لو کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے. اور جو یقین کر لیتے ہیں کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں تو ھدی للمتقین, ان کو ہدایت ملتی ہے اور وہ متقی ہو جاتے ہیں. تو یقین کا بڑا عمل دخل ہے. شیطان جو ہم پہ وار کرتا ہے وہ گویا ہے وسوسہ, وہ ہم پہ وسوسے کا تیر چلاتا ہے اور ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے. اب وسوسے ایک ہی قسم کے نہیں ہوتے. اگر اس کی تشریح کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں یہ بات کہ ہمارے ہاں جو بیماریاں ہیں چاہے وہ جسمانی ہیں چاہے وہ روحانی ہیں, اس میں سے 80% بیماریاں جو ہیں وہ نفسیاتی ہیں, وسوسوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ یہ ہے کہ کسی اس بات کو تمہارے اندر پختہ
کرنا جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو. اور تمہیں یقین سے ہٹانا. مثلا آج سائنس کہتی ہے کہ ہم جس بات کو سوچتے ہیں اور جس بات کا وہم کرتے ہیں اسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. جب کسی میں کوئی بیماری ڈالی جاتی ہے تو اس کی مہم وسوسوں کے ذریعے چلائی جاتی ہے. لوگوں کو اتنا پختہ کرا جاتا ہے، اس پر اتنا پختہ کرا جاتا ہے کہ ہر آدمی خوف میں مبتلا ہو جائے، ہر آدمی وسوسے میں چلا جائے. تو جب ہم خوف میں اور وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارا جسم وہی انزائم بناتا ہے، اور وہی انزائم بنانے سے وہی مرض ہم میں عود کر جاتا ہے، عود کرتا ہے. اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، تو ہماری نماز ہم کتنے ہی اہتمام سے جائیں، مگر اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یار وضو پتہ نہیں ٹھیک تھا یا نہیں تھا، تو ساری نماز غارت ہو گئی، کیونکہ وسوسہ پیدا ہو گیا، نماز ٹھیک نہیں ہوئی. تو جب تک یقین نہیں پیدا ہوتا، عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کیا ہے؟ عبادت ساہون، یعنی کہ وہ عبادت جو برباد کر دی جاتی ہے وہ وسوسوں کی وجہ سے ہی برباد ہوتی ہے، اور جو قبول ہوتی ہے وہ یقین کی وجہ سے ہی قبول ہوتی ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک صحابی، اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا حساب کون لے گا قیامت کے دن؟ تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا حساب رب تعالیٰ لے گا، اور ہم سب کا حساب بھی رب تعالیٰ ہی لے گا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بات پکی ہے کہ ہمارا حساب رب تعالیٰ ہی لے گا؟ تو آپ نے فرمایا بالکل پکی ہے یہ بات کہ ہمارا حساب رب تعالیٰ ہی لے گا. تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جو ہمارا حساب لے گا میں تو بخشا گیا. تو آپ نے فرمایا بھئی تو کیسے بخشا گیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا رب کریم ہے، اور کریم جب کسی پر فتح پا لیتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک بخشا گیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ درست کہہ رہا ہے کہ؟ آپ نے فرمایا یہ درست کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیسے یہ درست کیسے کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. تو رب کی کوئی بھی صفت جب ہم یقین کے ساتھ اس صفت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اس صفت کے تحت جو اس کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ ہم پہ نازل کرتا ہے. تو اگر اپنی عبادت کو کامل کرنا ہے، دیکھیں کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ. بزرگ نفی اور اثبات کا ذکر کراتے ہیں نا لوگوں سے. کیوں کراتے ہیں؟ اور کثرت سے کراتے ہیں کہ کثرت سے کرو اس کو. تو اس ذکر کا مقصد کیا ہے کرنے کا؟ اس ذکر کا مقصد ہی صرف اور صرف بندے کو یقین دلانا ہے. کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے. عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہ وہ جس کو موت آنی ہے یا جو پیدا ہوا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. یہ کلیہ ہے، وہ مخلوق ہے.
تو معبود تو کوئی ہو نہیں سکتا. پھر بھی اس نے کہا کہ کہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی پیروی کے لائق ہے. تجھے یہ یقین آ جائے کہ کوئی پیروی کے لائق نہیں ہے, کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے سوائے خدا کے. یہ یقین دلانے کے لیے بار بار اس ذکر کو کرایا جاتا ہے. اور اکثریت ہماری یہ بات نہیں سمجھتی کہ مشائخ یا صوفیہ ان اذکار کو کیوں کراتے ہیں, یا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے. ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تیرے اندر یہ بات پختہ ہو جائے اور تو وسوسوں سے نکل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھو سورہ ناس میں وسوسوں سے پناہ کے لیے اللہ نے 3 صفات بیان فرمائی ہیں کہ قل اعوذ برب الناس, یعنی کہ کہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو لوگوں کا پالنے والا ہے, جو مخلوق کا پالنے والا ہے, ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے, الہ الناس, جو لوگوں کا معبود ہے. یہ 3 صفات جو ہیں ایسی ہیں کہ اس میں کسی کا دخل ہی نہیں ہے. یہ تینوں صفاتیں ایک ہی ذات کی طرف راجع ہیں. اور اگر ان 3 صفات پر تیرا یقین نہیں ہے تو وسوسوں میں پڑ جائے گا. اور وسوسہ شیطان جو ڈالتا ہے اس کا ڈالنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ 3 صفتوں کی رب کے جو 3 صفتیں اس پر یقین کے بجائے وسوسوں میں پڑ جائے. اگر وسوسے میں رب کی صفت میں وسوسے میں پڑ جائے گا تو دوسروں کو اپنا حاجز روا سمجھنے لگے گا. اور دوسروں کا محتاج ہو جائے گا. یعنی کہ بندہ بندوں کا محتاج ہو جائے گا اور بندوں ہی کو اپنا حاجز روا سمجھنے لگے گا. اور شیطان کا بھی مقصد یہی ہے, وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ ایسے ہی کرے. ملک الناس یعنی کہ لوگوں کے بادشاہ کی, تو اس کے دل سے اس بادشاہ کا خوف نکال کے دنیاوی بادشاہوں کو خوف ڈال دیتا ہے. اور انسان اپنی خواہشوں کو اور اپنے سے زیادہ طاقتور لوگوں کو اپنا مالک سمجھنے لگتے ہیں. الہ الناس کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یعنی کہ کوئی تعریف کے, کوئی پیروی کے, کوئی غلامی کے لائق نہیں کہ کسی غلامی کی جائے. شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ اپنے طاقتور لوگوں کو غلامی میں لگ جاتا ہے, اپنے نفس کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا کے ان کی پیروی میں لگ جاتا ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ بندہ یقین سے خارج ہو جاتا ہے اور ایمان کے سب سے نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے جو ایمان تقلیدی کہلاتا ہے. تو علماء اکرام, صوفیہ اکرام, مشائخ و عظام کا جو ساری صحیح یہ ساری کوشش ہے وہ یہی سمجھانے کی
جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے ایک تسمے کی بھی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگ۔ یہ کیوں بتائی بات آپ نے؟ اس لیے کہ تیرے رب سے رشتہ مضبوط ہو اور تیرا یقین کامل ہو جائے اس پر۔ تو سارا تصوف، سارا سلوک، سارا صوفیہ کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ تیرے رب سے رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ ہم تقرب اور عبادت کا مقصد نہیں سمجھتے۔ عبادت کا مقصد کسی کی پوجا پاٹ کرنا نہیں ہے۔ پوجا وہ جاتا ہے جو عقل میں ہوتا ہے۔ تم اس کو کیا پوجو گے جو تمہاری عقل سے باہر ہے؟ اس نے خود فرما دیا کہ سبحانہ تعالی ما تصفون، پاک ہے وہ ذات ان تمام توصیفوں سے اور صفتوں سے جو تم اس کے بیان کرتے ہو۔ تو گویا عبادت جو ہے وہ کچھ مخصوص کلمات یا مخصوص عبارات کا پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت محبت کا ایک نام ہے، محبت ہے۔ اصل میں عبادت جو ہے محبت ہے، اور اللہ کے نزدیک محبت سے لیا ہوا نام ہی عبادت اور قرب ہے، ورنہ چاہے ساری عمر نکالتے ہو۔ اگر اللہ کی محبت نہیں آئی تو پھر ڈنڈ بیٹھ کے لگانا ہی۔ اپنی عمر کو ضائع نہ کرو، اللہ کا یقین حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور یقین حاصل صرف محبت سے ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں اود کر جائے تو محبت عبادت ہو جاتی ہے۔ دیکھو جب تک محبت نہیں ہوتی عبادت میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کون نہیں کرتا؟ کوئی بالواسطہ کوئی بلا واسطہ، سب اسی کی کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک عبادت میں محبت نہیں ہو عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اور جب عبادت میں وزن نہیں ہوتا تو ایمان میں بھی نہیں ہوتا، اور جب ایمان میں وزن نہیں ہوتا تو اعمال میں بھی نہیں ہوتا۔ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری تینوں چیزیں اپنے وزن سے خالی ہوتی ہیں، اور جب وزن سے خالی ہوتی ہیں تو ساری عبادتیں ہمارے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ تو صوفیہ کا مقصد یا علماء کا مقصد یا اولیاء اللہ کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی، تمہارے معبود کی، تمہارے مالک کی، تمہارے رب کی محبت اود کر جائے۔ اب دیکھو پناہ مانگنے میں بھی ایک بڑا کمال ہے کہ کہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب کی۔ اب بندہ جس کی پناہ میں جاتا ہے، کیوں جاتا ہے اس کی پناہ میں؟ اس کی پناہ میں جاتا ہے جس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے پناہ دے دے گا، اور میں اس کی پناہ میں چلا جاؤں گا تو ہر چیز سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ اور پناہ جو ہے گویا پناہ دینے والا وہ ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے تو تجھے پناہ دے گا۔ جیسے کہ ماں اور باپ ہر جرم کے بعد بھی پناہ دے لیتے ہیں نا، اور وہ اولاد مجرم بھی ہوتی ہے پھر بھی لڑتے ہیں اس کے لیے۔ تو پناہ دینے والے کا یہ خاصہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے گناہ جو ہیں نا
وہ اس کی پناہ کے معاملے میں کوئی اثر انداز نہیں ہوتے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کو پہچانو. اس لیے وہ کریم کی صفت کو پہچان کر جنتی ہو گیا. تم اپنے رب کی صفت کو پہچانو، اس کی ذات کو پہچانو کہ وہ کیا ہے. دیکھو ہر مخلوق کسی نہ کسی کا اثر قبول کرتی ہے، لیکن رب کسی کا اثر قبول نہیں کرتا. اگر وہ کسی اثر کو قبول کرتا ہے تو وہ اس کی محبت ہے. کیوں کہ اگر وہ کسی عبادت، کسی الفاظ، کسی تحریر یا کسی کلام کا اثر کو قبول کرتا تو پھر دنیا میں کسی کو مصیبت نہیں آتی، اور پھر ہر آدمی کچھ خاص کلام پڑھ کر اپنی مرضی سے منوا لیتا ہر بات. دیکھو انبیاء علیہ السلام نے کب دعا مانگی اور کب قبول ہوئی. وہ جب قبول کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، جو قبول کیا ہوا ہوتا ہے اسی کو قبول کرتا ہے. اور خوبی کی بات یہ تمہیں مانگنے کی یقین کے ساتھ توفیق ہی جب دیتا ہے کہ جب قبول کر لیتا ہے. تو جس کو یقین حاصل ہو گیا تو سمجھ لو اس کو عبادت کا مغز اصل حاصل ہو گیا، اور جس کو عبادت کا اصل حاصل ہو گیا اس کو اس کے رب الہی کا قرب حاصل ہو گیا، اور جس کو رب کا قرب حاصل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب دنیا اچھی کیا ہے؟ ہم دنیا اچھی یہ سمجھتے ہیں کوئی بہترین تاجر ہے، انہیں تجارت میں کامیابی حاصل کری، وہ کروڑوں پتی ہو گیا. ہم نے کہا یار اس کی دنیا بہت اچھی ہو گئی. جس نے زیادہ مال و دولت اسباب بنا لیے وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا. یہی بات ہے نا کہ ہم نے نعمتیں حاصل کر لی دنیا کی تو ہم کامیاب ہو گئے دنیا میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا میں کوئی چیز نعمت نہیں ہے. اگر نعمت دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے. جس کو حاصل ہو گئی، جس کو حاصل ہو گئی اس کو نعمت حاصل ہو گئی، اور جس کو نعمت حاصل ہو گئی اس کی دنیا اچھی ہو گئی. کیوں؟ نہیں نکال دو. جس کی دنیا اچھی ہو گئی اس کی آخرت اچھی ہو گئی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب میری دنیا اچھی کر. تو دنیا اچھی ہونے سے مراد یہ کہ یہاں تو کیوں آیا تھا؟ تو جس لیے تو آیا تھا اگر وہ کر گیا تو تیری دنیا اچھی ہو گئی، اور دنیا اچھی ہو گئی تو تیری آخرت آٹومیٹک اچھی ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا جن انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ تو مکمل طور پر اس کی غلامی میں چلا جا اور اس کے ہر کام پر راضی ہو جا. اگر کوئی تجھ پہ چھوٹی مصیبت آتی ہے تو تجھے چیخنے چلانے لگتا ہے، اگر وہ رفع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آئے گی. تو گویا چھوٹی مصیبت پر ہی استغفار کرنا شروع کر دے اور اس کی غلامی کو قبول کر لے تو بڑی مصیبت نہیں آئے گی.
تو گویا جس نے یہاں پر اچھی دنیا کرنی ہے تو بس وہ یہ سمجھ لے کہ میں دنیا میں مال کمانے نہیں آخرت کمانے آیا ہوں۔ عوام الناس کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کے ذریعے جیسے بھی وہ کرتی ہے اپنے رب سے عافیت طلب کرے۔ دیکھو عوام عافیت طلب کرتی ہے اور اولیاء اللہ یقین طلب کرتے ہیں اس سے، اس لیے عوام سے ان کا درجہ بڑھا ہے کہ وہ ہر حال میں رہنا چاہتے ہیں مگر یقین کے ساتھ، کیونکہ یقین جو ہوتا ہے وہ رضا کی پہلی سیڑھی ہے، اور رضا کی سیڑھی جو ہے ولایت کی طرف جاتی ہے۔ جو عافیت مانگتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عافیت دے دیتا ہے، لیکن جو رضا پر آتا ہے یقین مانگتا ہے تو اللہ اسی کو کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اب وہ کیوں بے خوف ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں، اور کیوں بے غم ہو جائیں گے؟ دنیا میں انسان دو باتوں میں خوف میں رہتا ہے، ایک یہ کہ اس کا مال و اسباب نہ چھن جائے، تلف نہ ہو جائے، اور دوسری یہ کہ وہ مر نہ جائے، تیسری کوئی بات نہیں۔ اولیاء اللہ کے اندر یہ بات کامل ہو جاتی ہے کہ نہ تو کوئی مجھے مار سکتا ہے نہ کوئی میری زندگی بڑھا سکتا ہے، اور جو اس نے دے دیا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، جب وہ لیتا ہے تو کوئی مجھے دے نہیں سکتا۔ جب یہ بات ان میں یقین ہو جاتی ہے تو دونوں جہاں سے غموں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہاں کا خوف ان پہ سے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ جہاں بھی اس کے مالک کا ہی ہے اور وہ جہاں بھی اس کے مالک کا ہی ہے، تو اس کی مرضی کے بغیر نہ وہاں جہنم میں جائے گا یا جنت میں، اور اس کی مرضی کے بغیر نہ یہاں اس کا مال تلف ہوگا نہ اس کی جان تلف ہوگی، اور جب اس کی مرضی سے ہوگی تو اسی کی تھی اسی نے کر دی۔ تو اسی لیے وہ یقین مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں یقین عطا کر، اور عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ عافیت طلب کریں۔ وہ عافیت طلب کریں گے تو اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور ان کی آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ یہی عبادت ہے، یہی سمجھنا ہے۔ ہم دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑا محبوب رکھتا ہے، مگر بندہ اللہ کو محبوب نہیں رکھتا۔ انہیں اربوں خربوں بندے پیدا کرے پھر بھی ایک بندے کو یاد رکھتا ہے، اور بندے کا ایک ہی رب ہے مگر وہ پھر اس کو بھولا رہتا ہے۔ تو وہ اس لیے بہت زیادہ بندے کو چاہتا ہے، بندے سے محبت رکھتا ہے، اور یہ محبت بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ 5 وقت تجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ تو 5 وقت میرے گھر میں آ، اور دعوت دے کے بلاتا ہے کہ آ، اب وقت ہو گیا تیرے آنے کا۔ اسے پتہ ہے کہ بھول جاتا ہے، پھر دعوت دیتا ہے کہ آؤ آؤ بھلائی کی طرف، تو جہاں بھلائی ہے وہاں جاتی ہے، آؤ نماز کی طرف۔ اب نماز کی طرف کیوں آؤ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا وَأَقِمُ الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کر، یا تو نماز پڑھ کے آ جا۔
قائم کر، مگر ہم تو پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو آگے منہ کا مقصد کیا ہے؟ تو اب جب ہم پڑھ کے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے قائم کر، تو دونوں باتیں تو مختلف ہو گئی نا۔ بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے، رب کچھ اور کہہ رہا ہے۔ بندہ کچھ اور کر رہا ہے، رب کچھ اور چاہتا ہے۔ صلاۃ سل سے ہے، اور سل کے معنی ہیں رابطے۔ صلاۃ کا اصل جو ہے وہ سل ہے، اور سل کے معنی ہیں رابطے۔ تو تم مسجد میں جو آتا ہے رابطے کے لیے آتا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ اب جو کلمات تمہیں دیے گئے ہیں وہ اس کی تعریف کے وہ اس لیے ہیں کہ تو اس کی بارگاہ میں اس کی تعریف کرے کھڑا ہو کر، اور جب تو اس کی تعریف کرتا ہے تو پھر تجھ پہ رحمت کی نظر کرتا ہے، اور جب وہ تجھ پہ رحمت کی نظر کرے گا رابطہ ہو گیا۔ لیکن ہم آتے مسجد میں، لیکن مسجد میں ہوتے بھی نہیں، کھڑے ہوئے امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور گھوم بازاروں میں رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم بندہ ایسا کرتا ہے نا، جب امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر کہیں اور چلا جاتا ہے، تو رب اس کو پکارتا ہے کہ واپس آ، تاکہ میں تجھ پہ رحم کروں۔ بندہ واپس آتا ہے، اور آتے ہی لمحے بھر کے بعد پھر چلا جاتا ہے، پھر وہ پکارتا ہے کہ واپس آ۔ رب 2 دفعہ پکارتا ہے بندے کو نماز میں کہ تو واپس آ۔ جب تیسری بار یہ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے تیری مرضی، کہیں بھی پھر۔ بندہ رحمت سے، نماز رحمت سے خالی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پھر جو نماز کا اصل ہے وہ اس میں باقی نہیں رہتا اثر۔ نماز پڑھنے سے کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے، کیا اثر ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے نماز کے بارے میں؟ اگر نماز پڑھو تو کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب بتاؤ، نماز پڑھ کے جو بندہ نکلتا ہے وہ کتنی بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے؟ کیوں نہیں رکتا؟ اسی لیے نہیں رکتا کہ انہیں پڑھی نہیں تھی، وہ تو نقل کر کے چلا گیا۔ یاد رکھو، جب ایک بار اس کا رابطہ ہو جاتا ہے تو دل سے پھر وہ نہیں نکلتا۔ تم ایک بار کسی بندے کو کسی گھر میں بٹھا کے نکال کے دکھا دو، تو رب اپنے جب گھر میں بیٹھ جائے تو کیسے نکلے گا؟ اور پھر واقعی ہوتا ہے کہ نہ برا کام ہوتا ہے اور نہ بے حیائی ہوتی ہے۔ بندہ آٹومیٹک برائیوں سے رک جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیطان کے تیر ہیں، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھتے، جب تک نماز میں بھی لذت نہیں آتی، روزے میں بھی نہیں آتی، کسی چیز میں نہیں آتی۔ اور وہ کیا ہیں 3 تیر اس کے؟ ایک ہے اس کا تیر شہوت و لذت، دوسرا سرکشی، اور تیسری غفلت۔ وہ بندے کے برے عملوں میں لذت پیدا کرا دیتا ہے، اور بندہ اس لذت کو حاصل کرنے میں پھر لگ جاتا ہے۔ جب اس کو کوئی روکتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں روکتا تو غفلت میں پڑا رہتا ہے، اور ساری عمر اسی میں گزرتی ہے۔ آخر میں وقت آتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو میرے بھائی، لذت کیسے نکلتی ہے؟ خدا کی محبت سے۔
کہ تم اللہ کا اپنا محبوب بنا لو، ساری لذتیں نکل جائیں گی دنیا میں. کسی سے نسبت حاصل کرو، سرکشی نکل جائے گی. اور جب اس اطاعت میں آ جاؤ گے اور مجاہدہ کرو گے تو غفلت نکل جائے گی. نہیں تو ساری عمر کچھ بھی کرتے رہو، کچھ بھی نہیں نکلے گا. صلاۃ ساہون ہی کرتے رہو گے. تو اولیاء اللہ کا مقصد، صوفیہ کا مقصد، مشائخ کا مقصد صرف یہی ہے کہ تمہاری عبادت میں لذت پیدا کرا دیں. تمہارے دل میں خدا کی محبت ڈلوا دیں اور ڈال دیں. دیکھو علم ملتا ہے اہل علم کی صحبت سے. کتابیں تو بہت پڑھی ہیں. کوئی بازار میں کتاب پڑھ کے عالم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا جب تک اہل علم کی صحبت اختیار نہ کرے. ہے نا یہ بات؟ تو اگر اہل دل ہونا ہے تو اہل دل کی صحبت اختیار کرے. اہل علم علماء خبر دیتے ہیں، ان کے پاس خبر ہے. لیکن اولیاء اللہ کے پاس مشاہدہ ہے. یہ تمہیں خبر تک لاتے ہیں اور وہ تمہیں مشاہدے تک لے جاتے ہیں. تب کام پورا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب علم، تو فارغ التحصیل ہو کر سیدھا منبر پہ نہ آ. پہلے کسی کامل ولی کی صحبت اختیار کر، جب وہ تجھے اجازت دے تب آ، ورنہ تو لوگوں میں فساد ڈالے گا. کیوں کہ علم تصفیے کے بغیر اور نفس تزکیے کے بغیر فساد. علم کا تصفیہ علماء کر دیتے ہیں اور نفس کا تزکیہ اولیاء کر دیتے ہیں. جب دونوں کاموں سے گزرتا ہے بندہ تو وہ تصفیہ اور تزکیے کے ساتھ جب عبادت کرتا ہے اور منبر پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ فساد نہیں ڈالتا. کیوں کہ ان کا پیغام صرف محبت ہوتا ہے. جہاں تک پہنچ جائے، جس تک پہنچ جائے. جس دن تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو اس دن بندوں کی قدر آ جائے گی. بیدم شاہ وارسی کا ایک شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. دیکھو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عمل سے زیادہ محبت پسند ہے. عمل تجھے ریا میں، تکبر میں، حرص میں، حسد میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن محبت نہیں. محبت ان سب سے نکالتی ہے. ایک نمازی ہے عام، اپنے بھائی کو دیکھتا ہے وہ بے نمازی، یہ روزہ رکھتا ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھتا، تو اس کے دل میں اس کے لیے ایک وہ پیدا ہوتی ہے خلش کہ یہ بے نمازی ہے، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ کم بخت جہنم میں جائے گا، یہ ہوگا، یہ وہ ہوگا.
اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ کے 5 ٹائم کی، وہ بھی اس کو نہیں پتا میں کیسے پڑھ رہا ہوں، اور روزہ رکھ کر یہ بھی نہیں پتا روزہ میں نے صحیح رکھا تھا یا غلط۔ اب دوسرے کے بارے میں فیصلہ سنا رہا ہے، تو رب کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ کوئی اس کے بندوں کے بارے میں فیصلہ سنائے۔ وہ کہتا ہے تو فیصلہ سنانے والا کون ہے؟ فیصلہ تو میں نے سنانا ہے، جنت بھی میری ہے، دوزخ بھی میری ہے، جس کو چاہوں بھیجوں۔ تو یہ 4 نمازیں 5 نمازیں اور یہ تو روزہ جو رکھا بھی نہیں تو نے ٹھیک، تجھے اس کے معنی بھی نہیں پتا، تجھے اس کا مطلب بھی نہیں پتا، تو تجھے یہ ریا میں مبتلا کر رہا ہے، تکبر میں مبتلا کر رہا ہے، کیونکہ جب تو نے کسی کے بارے میں سنا دیا فیصلہ کہ جہنم میں جائے گا، تو اس کا مطلب ہے تو متکبر ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ناپسند ہیں، لیکن یہ باتیں کب سمجھ آتی ہیں؟ جب وہ کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے رومی تا غلامی شمش تبریزی نا شبد۔ بہت بڑے عالم تھے نا، روم کے بڑے بڑے علماء ان سے استفادہ کرتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں آج تک وہ کرتا رہا جو میرے لیے تھا ہی نہیں۔ تو علم جو حاصل کرنے کا حکم ہے اسی لیے ہے کہ تجھے خبر مل جائے، اور جب تجھے خبر مل جائے تو اس کا مشاہدے تک پہنچا۔ کیونکہ جب علم کی خبر تجھے ہوئی اور تو نے علم نہ قبول کرے، یعنی کہ اسلام لانے کی جب خبر آئی اور تو اسلام قبول نہ کرے تو کیا رہے گا؟ کافر ہے نا یہ بات۔ اب تو نے اگر وہ قبول کر لیا اور اس نے تجھے خبر دے دی ہے تو اب اس خبر کا مشاہدہ بھی کر، اس کی بھی صحیح کر، وہ بھی تجھ کو اسی طرح لازم ہے جیسے ایمان لانا لازم تھا۔ کیوں حضرت امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پیچھے گھومتے تھے؟ بشر حافی ننگے پیر پھرتے تھے، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ ننگے پیر پھرتے رہتے تھے، مجذوبوں کی طرح کہیں بازار میں بیٹھ جاتے تھے، کہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتے تھے، کہیں بیٹھ جاتے تھے، کہیں بیٹھ جاتے تھے، کہیں ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ آپ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے، جہاں وہ بیٹھ جاتے آپ وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے۔ تو آپ کے جو شاگرد تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور ساری دنیا سے وہ آپ کے لیے تحصیل علم کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ اپنے زمانے کے یگانہ روزگار فقہی تھے اور محدث تھے، تو ان کو بڑا قلق ہوتا تھا کہ ہمارا استاد اتنا بڑا عالم اور ایک دیوانے کے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ تو ایک دن سب نے مل کے وہ کرا پروگرام کے اب استاد آئے تو ان سے سوال کرا جائے اس بات کے بارے میں، کیونکہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ جب آپ آئے تو آپ سے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ ساری دنیا آپ کے پیچھے گھومتی ہے اور آپ ایک دیوانے کے پیچھے گھومتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ارے نادانو، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس کو جانتا ہے۔ تو میں اس کے پیچھے اسی لیے پھرتا ہوں کہ میری بھی جان پہچان کرا دے۔ کیا تھی بات؟ وہی بات کہ وہ خبر میں تھے، یہ مشاہدے میں۔
تو بات یہی ہے کہ جو علم جس کے پاس ہوگا اسی سے ملے گا. کتاب سے کسی کو کچھ نہیں ملتا. اگر کتاب سے خالی مل جاتا تو پھر 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ساروں کے گھر میں کتاب رکھوا دیتا. سب کو کہتا ہے یہ کتاب اتار دی، اب نقل کر لو، جاؤ پڑھ لیا کرو. 4 کتابیں اتاری، 108 صحیفے اتارے، کیا اور 1,24,000 نبی اتارے. بنی اسرائیل میں 3 کتابیں آئیں، توریت، زبور، انجیل، اور ان کو سمجھانے والے 70,000 نبی آئے. تو ایک کتاب کو سمجھانا کتنا مشکل تھا، اس کا مطلب ہے. تو خود سے صاحب کتاب کوئی نہیں ہو سکتا، اور خالی کتاب کسی کی رہنمائی نہیں کرتی جب تک صاحب کتاب نہ ہو. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح نہ فرماتے تو آج کس کو قرآن آتا؟ کون سمجھتا اس میں سے کہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے سمجھایا، آپ کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، سارے اس کتاب کو سمجھانے اور سمجھنے میں لگے رہے، اور آج بھی لگے ہوئے اور آئندہ بھی لگے رہیں گے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ سارا جو موضوع تھا، نچوڑ تھا، وہ یہ ہے کہ اپنی عبادتوں میں محبت پیدا کرو. دیکھو جنت دوزخ اسی کی ہے، اسی نے دینی ہے. آئی نہ سمجھ بات؟ لیکن تم اس سے محبت کرو. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ جب بندہ اس سے محبت کرتا ہے تو ایک حدیث قدسی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف آتا ہے تو وہ مجھے جان لیتا ہے، تب میری طرف آتا ہے، اور جب مجھے جان لیتا ہے تو مجھے پہچان لیتا ہے، اور جب وہ مجھے پہچان لیتا ہے تو میری محبت اس کے دل میں اود کر جاتی ہے، اور جب میری محبت اس کے دل میں اود کر جاتی ہے تو وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے، اور جب وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، کیونکہ رازدار ہو جاتا ہے، تو اس کو قتل کر دیتا ہوں، اور جب اس کو قتل کر دیتا ہوں تو خود ہی اس کی دیت ہو جاتا ہوں. صوفیہ جنت سے زیادہ اللہ کی محبت طلب کرتے تھے. کیوں؟ کہ جنت بھی اس لیے جانا ہے کہ اس کا دیدار ہونا ہے، اور وہاں یہاں بھی یہی کوشش کرتے تھے کہ اس کا دیدار ہو جائے. اس کا دیدار ہو گیا، سب ہو گیا، ختم. تو بات یہی ہے کہ اپنے اندر محبت قائم کرو، اور محبت بغیر نسبت کے قائم نہیں ہے. ضرور کہیں نہ کہیں اپنی نسبت قائم کرو. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، نہ ان کا کوئی رہنما ہے نہ ان کا کوئی مرشد. ان کا مطلب ہے ان کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. نسبت کی یہ خاص بات ہے. دیکھو نا حضرت سرکار غوث پاک کے دھوبی کا واقعہ ہے نا، پورا سب نے سنا ہوا ہے تقریباً. یہ نسبت کا کمال ہے.
فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو غرق کر دو، زمین کے 7ویں طبق میں ڈال دو۔ جب وہ فرعون کو غرق کرنے لگے فرشتے، تو جب یہ 4تھے طبق میں پہنچا تو 4تھے طبق کی مخلوق نے اس سے پوچھا یہ کون ہے جس پر اتنا عذاب ہے؟ تو اس سے پوچھا تو کون ہے جو تجھ پر اتنا عذاب ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کی قوم سے ہوں۔ کیا کہا؟ موسیٰ کی قوم سے ہوں۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ روک دو، اس کو یہیں چھوڑ دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے تو اس کو 7ویں زمین طبق میں دفن کرنے کے لیے کہا تھا، غرق کرنے کے لیے۔ کہا نہیں، اب اس نے میرے دوست کا نام لیا ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ قارون جیسوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں ہوگا؟ یہی بات ہے کہ اللہ کے دوستوں کی، اس کے بندوں کی، اولیاء اللہ کی جو نسبت ہے اور محبت ہے، یہ رائے گا نہیں جانے والی، یہ ضرور کام آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری صحیح کو قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے؟ حضرات گرامی، جن احباب نے بیعت کا ارادہ کیا ہو، جو کہ بہت سارے دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے میاں حضور سے بیعت حاصل کرنی ہے، میاں حضور کی بیعت کرنی ہے، تو میں ان احباب سے گزارش کرتا ہوں وہ بیعت جو حضرات کرنا چاہیں، وہ اجتماعی بیعت ہوگی۔ سارے حضرات اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، اجتماعی بیعت ہوگی۔ میاں حضور جو کلمات ارشاد فرمائیں گے وہ کلمات آپ ساتھ دہراتے جائیں، اور سامنے والے ساتھیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے جائیں۔ سارے حضرات اگلے ساتھی جتنے ہیں ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے جائیں۔ جو طالب ہونا چاہتے ہیں وہ بھی۔ دیکھو، اس میں بیعت ارادت بھی ہو سکتی ہے، بیعت طلب بھی ہو سکتی ہے، اور بیعت برکت بھی ہو سکتی ہے۔ جو بندہ جس نیت سے کرے گا اس کی ویسی ہو جائے گی۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا ہوں، اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعالیہ نقشبندیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا۔ آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ۔ یہ ذرا آپ بھی دعا، سارے حضرات تشریف رکھیں، ابھی دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد پھر ایک ایک فرد جو ہے ملاقات کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی، معدن الجود والکرم، منبع علم والحلم والحکم والزبرت علیہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی محتاجیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے محفوظ فرما، ہر طرح کی آفات ناگانیاں سے محفوظ فرما،
ہر طرح کی امراض ناگہانیہ سے محفوظ فرما، ہر طرح کی اموات ناگہانیہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں دین اسلام پہ استقامت عطا فرما، اپنے بزرگوں کے راستے پہ استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ سب کو اجازت ہے سلام و مصافحہ کی، لیکن کوئی بھی دوست